अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इन फोकस में खुश आमदीद। मैं हूं जवाद अहमद सिद्दीकी। आज प्रोग्राम में इन फोकस रहेगा। MQM के रुकने सिंध असम्बली और साबिक सूबाई वजीर डॉक्टर सगीर अहमद ने सिंध असम्बली की रुकनियत और MQM छोड़कर मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी से हाथ मिला लिया। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि बड़ी शख्सियात को तोड़ना एजेंडा नहीं। दूसरी जानिब कराची बदमनी केस की समाअत के दौरान जमा करवाई गई अपनी रिपोर्ट में रेंजर्स ने अपने थाने कायम करने और FIR दर्ज करने के इख्तियारात मांग लिए। नाक़िस तफ्तीश के बाइस एक साल में स्ट्रीट क्राइम से मुलव्वस 1100 मुल्जिमान रिहा हुए, रेंजर्स का दावा। चारसद्दा की तहसील शब कदर में खुदकुश हमला, 17 जाने ले गया, 30 से जायद जख्मी। दहशतगर्द तंजीम जमातुल अहरार ने वाक़े की जिम्मेदारी कबूल कर ली। दहशतगर्द कहां से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं? खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के एक और वाक़े ने नेशनल एक्शन प्लान के नफाज पर फिर सवाल खड़े कर दिए। और वर्ल्ड T20 चैंपियनशिप, पाकिस्तानी स्क्वाड से नाकाम खुर्रम मंजूर की छुट्टी। बुरी कारकर्दगी के बाइस ड्रॉप होने वाले ओपनर अहमद शहजाद फिर इन। सिलेक्टर से गलती एशिया कप से पहले हुई या अब हो रही है? जवाब कौन देगा? नाज़रीन, आप प्रोग्राम के पहले हिस्से में यकीनन हम बात करेंगे आज एक और अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कराची के सियासी मंजरनामे के हवाले से और यकीनन कराची बदमनी केस की समाअत के हवाले से भी। एक मुख्तसर ब्रेक के बाद स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। नाज़रीन, आज से चंद रोज़ कबल MQM के नाराज रहनुमा और शहर कायद कराची के साबिक नाज़िम मुस्तफ़ा कमाल की सरप्राइज एंट्री और वापसी का सीक्वल हमने MQM के रुकने सिंध असम्बली डॉक्टर सगीर अहमद, जो कि साबिक वज़ीर सेहत भी रह चुके हैं सिंध के, उनके मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी के साथ जा मिलने की सूरत में देखा है। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी साहब के साथ। MQM छोड़ने की वजूहात, पार्टी छोड़ने की वजूहात, मुस्तफ़ा कमाल से जा मिलने की वजूहात उन्होंने कमोबेश वही दोहराई जो आज से चंद रोज़ कबल मुस्तफ़ा कमाल साहब ने दोहराई थी। सो तौजीहात हरगिज़ नई नहीं थी, लेकिन बहरहाल उनकी आज मुस्तफ़ा कमाल साहब इस बज़ाहिर बागी क्लब से जा मिलने के बाद एक सवाल ज़रूर पैदा हुआ है कि क्या MQM में टूट फूट का अमल शुरू हो चुका है? और उससे ज़्यादा अहम सवाल ये कि क्या मुस्तफ़ा कमाल साहब और उनकी बेनाम पार्टी जिसे कहते हैं फ्लड गेट खोलने की सलाहियत रखती है इस वक्त? इसके साथ साथ एक अहम मामला कराची से ही जुड़ा। आज 20 माह के वक्फे के बाद कराची बदमनी केस की समाअत हुई और इसमें रेंजर्स की जानिब से अव्वलन एक रिपोर्ट पेश की गई जिसमें रेंजर्स ने अपने थाने कायम करने और FIR के इंदराज के इख्तियारात मांगे हैं। और तौजी इसके पीछे रेंजर्स की जानिब से ये दी गई है कि गुज़श्ता एक साल में कमोबेश 1100 ऐसे मुल्ज़िमान छूट गए कमज़ोर तफ्तीश के बाइस जो कि स्ट्रीट क्राइम से मुलव्वस थे। उसके साथ साथ पुलिस की जानिब से भी एक रिपोर्ट पेश की गई IG सिंध की जानिब से कि कराची के हालात किस तरह बेहतर हुए हैं, अमन अमान बेहतर हुआ है। लेकिन इस बेंच ने आज उस रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया, उसे गैर तसल्ली बख्श करार दिया और कल ये कहा है IG सिंध से कि वो एक मुकम्मल और तफसीली रिपोर्ट इस हवाले से जमा कराएं। सो रेंजर्स की जानिब से ताज़ा इख्तियारात मांगे जाना, ये जब हम जानते हैं कि माजी करीब में रेंजर्स और सूबाई हुकूमत के दरमियान इख्तियारात के हवाले से ही एक चपकलिश रही है, क्या पैगाम अपने अंदर पिन्हा रखता है, मुज़मिर रखता है, इस पर हम बात करें। इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और साबिक एडिटर BBC पाकिस्तान आमिर अहमद खान साहब। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, अव्वलन तो डॉक्टर सगीर की मुस्तफ़ा कमाल से मिल जाने की कैफियत, ये आपको मुस्तफ़ा कमाल साहब की ज़्यादा बड़ी कामयाबी लगती है या MQM के लिए सेटबैक ज़्यादा बड़ा लगता है? देखिए ये इसका इन्हिसार तो उस पर है जमात के लोग इसको कैसे देख रहे हैं। जहाँ हमने देखा है कि जो ही उनका पता चला कि डॉक्टर सगीर अहमद साहब हैं तो तमाम तर मीडिया की तवज्जो जो है वो उनकी शख्सियत पर मरकूज हो गई। उनसे इस तरह की बातें होना शुरू हो गई कि ये कितने सीनियर थे, इनकी MQM के अंदर कितनी अहमियत थी, ये उसके तंजीमी ढांचे को कितनी अच्छी तरह से समझते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर उनकी शख्सियत से हट के अगर आप उस अमल को देखें जो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने 4 दिन पहले शहर के अंदर शुरू किया, और वो अमल था राब्ता, उनके बकौल राब्ता कमेटी, MQM की राब्ता कमेटी से अल्ताफ हुसैन का खौफ खत्म करना। तो अगर आप उस अमल को देखें तो वो अमल यकीनन, वो प्रोसेस जो है वो यकीनन आज एक कदम और आगे बढ़ा है, क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल की तरह आज डॉक्टर सगीर अहमद ने भी बड़े खुल की ये कहा है कि एक फोन आता है तो सब लर्ज उठते हैं। और मैं ये पूछता हूँ कि अगर आपको खौफ है, आपको किस बात का खौफ है?
تو اس عمل کی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ ضرور یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ اس نے جو مصطفیٰ کمال نے جو پروسیس شروع کیا تھا اس کو ایک قدم آگے لے کے گئی ہے۔ اب یہ آنے والے وقتوں میں کتنی پریشانی بنا سکتی ہے اگر تو یہ سلسلہ، اگر تو یہ پروسیس چل پڑا تو اس سے زیادہ پریشانی میرا خیال ہے کہ ایم کیو ایم نے اپنے ماضی میں شاید نہ بھگتی ہو، باوجود اس کے کہ ان کو بہت مشکل حالات کا سامنا رہا ہے، لیکن پارٹی کی جو ایک انٹرنل یونٹی ہے اس کے اعتبار سے ان کو میرا خیال ہے اس سے بڑی پریشانی کا سامنا پہلے عامر صاحب ہم مختصراً یہ کہیں کہ اتنی انگیز پریس کانفرنس تھی مصطفیٰ کمال صاحب کی کہ ڈاکٹر صغیر نے فیصلہ کر لیا وہ آج ان سے جا ملیں گے، یا کوئی اور بھی وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیے پاکستان میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا کہ ایک بندے کا 20 سال بعد ضمیر جاگ اٹھے اور وہ اس اپنی ضمیر کی آواز کے اوپر جو ہے وہ اس طرح سے اپنی جان جوکھوں میں ڈال کے آ جائے، یا اس کی بات سن کے اور اس کی پریس کانفرنس ٹی وی پر دیکھ کے تو کسی دوسرے کا ضمیر جاگ اٹھے اور وہ بھی وہی حرکت کرے۔ پاکستان کی سیاست جو ہے اس کے اندر ہمیشہ ایک اسکرپٹ ہوتی ہے، اس اسکرپٹ کے تحت لوگ چلتے ہیں اور اس کے کوئی بڑے واضح قسم کے مقاصد ہوتے ہیں۔ وہ اور بات ہے کہ وہ اسکرپٹ جو ہے وہ لکھنے والا جو ہے اس کا لکھاری وہ اس میں کتنی عقل ہے، وہ کس طرح سے اس کو وہ لکھتا ہے، اور جو اس کو مطلوبہ اہداف ہوتے ہیں اس کے وہ حاصل کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ لیکن میرا نہیں خیال کہ کراچی میں بالخصوص اور پاکستان میں عام طور پر کوئی بھی ایسا سمجھتا ہوگا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ خدا خوفی میں ہو رہا ہے، یہ ضمیر جو ہے اس کے جھنجھوڑے جانے کا جو ہے وہ ایک منطقی نتیجہ ہے۔ یقیناً ایسے لوگ ہیں پاکستان کے اندر، پاکستان کی فوج میں بھی ہوں گے، پاکستان کی دوسری سیاسی جماعتوں میں بھی ہوں گے، جو اس عمل کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں۔ تھوڑا بہت پیچھے سے میں اسٹرنگ پولنگ بھی ہو رہی ہے اس کی، اور یہ سب کچھ اس کے مطابق ہی چل رہا ہے۔ تو عامر صاحب ایم کیو ایم کا اس صورتحال پر رد عمل یہ ہے کہ ان کا رد عمل کوئی نہیں ہے، سو ایم کیو ایم کا یہ رد عمل پریشانی کا رد عمل ہے یا یہی مناسب رد عمل ہے؟ میرا خیال ہے جو انہوں نے کہا ہے نا ویٹ اینڈ سی، وہ ویٹ اینڈ سی انہوں نے انتظار کرنا ہے کس چیز کو دیکھنے کے لیے، اور وہ جو دیکھنا چاہ رہے ہیں وہ میری رائے میں وہ جو ان کا پہلا رد عمل تھا جب مصطفیٰ کمال صاحب نے اپنی پریس کانفرنس کی تو پوری رابطہ کمیٹی کو بھی انہوں نے اکٹھے کر لیا، سارے ایم پی ایس کو بھی اکٹھے کر لیا انہوں نے، اور پورا ایک مجمع لگا کے پہلے آدھا گھنٹہ تقریر ہوئی لندن سے، اس کے بعد آدھا گھنٹہ تقریر ہوئی یہاں سے، تو اس سے میرا خیال ہے ان کو جو فیڈ بیک ملا ہے وہ یہی ملا ہے کہ اگر مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس کو اتنی اہمیت نہ بھی ملتی تو ان کے رد عمل سے یقیناً بہت زیادہ ان کو اہمیت ملی ہے۔ تو اب یہ اپنا تھوڑا سا ٹیکٹیکل چینج انہوں نے کیا ہے کہ وہ ان چیزوں کو اگنور کر رہے ہیں۔ اس میں یقیناً جو انہوں نے اس کو اگنور کرنے کا فیصلہ کیا اس میں یقیناً ایک یہ چیز ضرور ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر تو یہ عمل چل پڑا آگے اور آنے والے دنوں میں اور لوگوں کو انہوں نے دیکھا ایم کیو ایم کی طرف آتے ہوئے، تو ہر دفعہ اگر وہ اسی طریقے سے رد عمل دینا شروع ہو گئے ہر نئے بندے کا مصطفیٰ کمال کے ساتھ آ کے کھڑے ہونے کے نتیجے میں، تو جتنی ان کی اہمیت ہے اس کو وہ کہیں بڑھا دیں گے۔ وہ میرا خیال ہے یہ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں۔ مجھے مختصراً بتائیے، اگر ایم کیو ایم یہ کہتی ہے کہ موجودہ کیفیت 0 + 0 = 0 ہے، تو حقیقتاً ایم کیو ایم اس کو اتنا ہی غیر سنجیدہ تو نہیں سمجھ رہی؟ جی بالکل اتنا غیر سنجیدہ نہیں سمجھ رہی، کیونکہ جو ان کے ذہن میں عظیم طارق والا صورتحال تھی یا آفاق احمد والی، عامر خان والی صورتحال تھی، یقیناً وہ صورتحال اب نہیں ہے۔ معاملہ اس سے بہت آگے بڑھ چکا ہے، کراچی کے حالات اس سے بہت زیادہ بدل چکے ہوئے ہیں، کراچی کے لوگوں کی اپنی قیادت سے، اپنے رہنماؤں سے توقعات جو ہیں وہ بالکل مختلف ہو چکی ہیں۔ ان کے اندر لوگوں سے اپنی قیادت سے یہ سوال اٹھانے کے لیے کہ جی آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، ان کی میڈیا کی وجہ سے اہلیت بہت بڑھ گئی ہوئی ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ پہلے جیسے حالات ہیں اور 0 + 0 کے برابر ہوتا ہے، یہ ایک سیاسی بیان کے طور پہ تو اچھا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ چلیے آج ظاہری بات ہے عامر صاحب، جب بھی پریس کانفرنس کے حوالے سے ماحول بننا شروع ہوا تو جو تبصرے، تجزیے اور پیشن گوئیاں تھیں وہ شاید یہ تھیں کہ کوئی ڈاکٹر صغیر کی نسبت زیادہ قداور شخصیت ہمیں نظر آئے گی مصطفیٰ کمال کے ہمراہ۔ یہ سوال بھی ہوا مصطفیٰ کمال صاحب سے، انہوں نے کہا میرا ٹارگٹ نہیں ہے بڑی شخصیات۔ سو آپ کو سمجھ آئی ان کی ٹارگٹ گروپ کیا ہے، یا وہ حقیقتاً اکراس دا بورڈ پچ کر رہے ہیں خود کو؟ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جی ان کا ٹارگٹ وہ خوف ہے جو ان کے مطابق جس خوف کے ماتحت ایم کیو ایم کو کام کرنا پڑ رہا ہے، یا جو خوف الطاف حسین کا ان کی ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی پر طاری ہے، میرے خیال میں ان کا اصل ہدف جو ہے وہ خوف ہے۔ اسی لیے جب انہوں نے خود بھی پریس کانفرنس کی تو انہوں نے بار بار اس خوف کا ذکر کیا۔ آج جب ڈاکٹر صغیر احمد نے بھی ایک پریس کانفرنس کی، انہوں نے بار بار اس چیز کا ذکر کیا۔ اگر ان کا ہدف پارٹی، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان کا ہدف پارٹی توڑنا ہے،
मैं समझता हूँ कतई कलाम आमिर साहब, इसका मतलब है इस बागी ग्रुप का जो नैरेटिव है वो वही है जो मुस्तफा कमाल साहब की बेसिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। जी बिल्कुल, इनका बिल्कुल वही नैरेटिव है और इनकी सोच भी मेरा ख्याल है यही है कि अगर वो उस खौफ को तोड़ सके जो कि इनके कहने के मुताबिक MQM का ऊपर है अल्ताफ हुसैन का, तो बहुत सारे लोग और भी ऐसे होंगे जो इनके साथ आने देंगे। चलिए आगे चलने से पहले मुस्तफा कमाल साहब ने यह भी फरमाया गुज़श्ता रोज़ कि वो किसी हुकूमती कमेटी के आगे पेश होंगे, ना ही कोई शवाहिद देंगे अपने इल्ज़ामात के हवाले से। क्या समझा जाए, वो हकीकतन अपनी एक सियासी जगह बनाने वतन वापस लौटे हैं और हरगिज़ उनका आने का मकसद ये नहीं है कि वो MQM के खिलाफ किसी तहकीकात का हिस्सा बन जाए, इसको मान लिया जाए? नहीं देखिए, MQM के खिलाफ किसी तहकीकात का हिस्सा बनने में कोई सियासत नहीं है ना, क्योंकि सियासत जो है वो अगर आए हैं वापस ये कह के कि वो खुदा कॉफी की वजह से वापस आए हैं और उनके ज़मीर को जो जोड़ा गया है वापस आए हैं, तो वो एक बुनियादी तौर पे एक असूल की बात कर रहे हैं कि ये उनका असूल था जिसकी वजह से उन्होंने इतना बड़ा रिस्क लिया और अपने आप को इतने बड़े खतरे में डाला। लेकिन अगर आप पाकिस्तानी सियासत को देखें तो उसके तो कोई रहनुमा असूल नहीं है। मैं आपको छोटी सी उसकी एक मिसाल दूं, जुल्फ़िकार मिर्जा साहब आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ बयानात देते हैं तो हाहाकार मच जाती है, शोर मचता है कि तहकीकात होनी चाहिए। मुस्तफा कमाल अल्ताफ हुसैन के खिलाफ बयान देते हैं तो शोर मचता है कि तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन जब अल्ताफ हुसैन ने रेंजर्स के खिलाफ बयान दिया था उस वक्त तो सारे उनको गद्दार कहना शुरू हो गए थे। उस वक्त तो किसी ने नहीं कहा कि जी इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए, बल्कि उन पर ऐसी पाबंदी लग गई तो बयान तो दूर की बात है, उनकी फोटो दिखाने पर भी पाबंदी लग गई। तो पाकिस्तान की सियासत में इस तरह की सूरत हाल के साथ निमटने के लिए कोई रहनुमा असूल तो है नहीं। तो वो अगर जाए किसी तहकीकात का हिस्सा भी बने तो सियासी तौर पे उनको क्या मिलने वाला है सिवाय बदनामी के उसमें। इसी वजह से मैं समझता हूँ उन्होंने अपने आप को दूर रखा है। बिल्कुल ठीक है, मूविंग ऑन। आज एक और अहम खबर कराची बदअमनी केस की समाअत के हवाले से जो रेंजर्स ने रिपोर्ट दी आमिर साहब आज, उन्होंने कहा जी सिंध हुकूमत इजाज़त दे रेंजर्स को अपने थाने कायम करने की FIR के इंदराज की। ये जहन में रखते हुए कि माजी करीब में एक मामला एक तनाज़ा चला है रेंजर्स और सिंध हुकूमत का इख्तियारात के हवाले से ही, आज का ये मुतालबा रेंजर्स का आपको कैसा लग रहा है? देखिए, ये पाकिस्तान की में बड़ी पुरानी बीमारी है पाकिस्तान के अंदर कि जब आपका कोई एक रियासती इदारा ठीक काम ना कर रहा हो या उस रियासती इदारे का एक हिस्सा ठीक काम ना कर रहा हो तो आप उसके एक मतवाजी इदारा खड़े करने की कोशिश करते हैं। आपने करप्शन के मामले पर भी यही देखा कि चाहे वो नवाज शरीफ के दौर में सेनेटर सैफुर रहमान हो या जनरल मुशर्रफ के दौर में जनरल अमजद हो, उनको ये ख्याल नहीं आया कि जब आपके पास एक FIA का इदारा है, एक इकोनॉमिक क्राइम यूनिट है, अगर आप वाकई करप्शन के खिलाफ कोई मौसर कार्रवाई करनी चाहते हैं, अपनी कार्रवाइयों को तेज करना चाहते हैं, तो आप उसी इदारे को मजबूत करें, बजाय इसके कि आपने एक मतवाजी इदारा खड़ा कर दिया। और उसका नतीजा क्या हुआ कि आज हर कोई नैब को जो है वो जली कटी सुना रहा है और उसको कोसने दे रहा है। अब यहाँ पर रेंजर्स जो हैं उनकी भी बिल्कुल यही सोच है और जाहिर है कि रेंजर्स के पीछे जो फौज है उसकी भी यही सोच है कि अगर पुलिस में कोई खराबी है तो भैया उस खराबी को ठीक करें, बजाय इसके कि आप एक मतवाजी इदारा खड़ा कर दें यहाँ पे कि एक काम पुलिस भी वही बिल्कुल काम करिए, पुलिस की वाले ही इख्तियारात अब रेंजर्स को भी चाहिए। तो कल को रेंजर्स जब नाकाम हो जाएंगे तो क्या आप कोई तीसरा इदारा लगाएंगे? तो आपको लगता है ये कोई अगला महाज, ये मुतालबा किसी महाज में तब्दील हो सकता है सिंध हुकूमत और रेंजर्स के दरमियान? नहीं, मेरा नहीं ख्याल जी आजकल के माहौल में ना सिंध हुकूमत में इतनी जान है कि वो बाकायदा कोई इस किस्म की महाजराई करे, और ना ही वफाक जो है उसके अंदर ये 18th अमेंडमेंट के बाद इतना उसके पास इख्तियारात हैं कि वो किसी सूबे के अंदर एक पुलिस के सामने वो एक लॉ एंड ऑर्डर में क्लीन अप के लिए एक छोटे स्पेसिफिक ऑपरेशन के लिए तो अपने किसी ज़ैली इदारे को वो ये काम सौंप सकती है, लेकिन बाकायदा उसको एक पुलिसिंग अथॉरिटी के अंदर तब्दील करना जो है वो मेरा नहीं ख्याल के वफाक की हुकूमत के पास भी इतनी ताकत और इतने इख्तियारात हैं तो वैसे कर सके। मुझे नहीं लगता। इसके ऊपर बयानबाजी होगी, थोड़ी बहुत सियासत होगी, कुछ मीडिया के लिए गर्मा गर्म आवाज जो है वो कुछ दिनों के लिए जो है वो मिल जाएगा उनको, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि इसके कोई महाजराई जो है वो होने का कोई बहुत बड़ा इम्कान है। आमिर साहब, बहरहाल कराची में अमन अमान बेहतर हो रहा है या नहीं, कराची की एक बड़ी सियासी क़ुव्वत में टूट फूट का अमल हो रहा है या नहीं, आप इन दोनों मामलात को मिलाकर ही देखना चाहेंगे या ये एक दूसरे से एक्सक्लूसिव मामलात हैं, कोई आपस में इनका ताल्लुक है ही नहीं? देखिए, इसमें ना एक तरह की सोच जो है वो मैं समझता हूँ कि उसमें कहीं ना कहीं आपको एक कोई कॉमन थ्रेड जो है वो नजर आ जाता है,
اور وہ سوچ یہاں پر ایم کیو ایم کے بارے میں اگر آپ دیکھیں تو ایم کیو ایم کے بارے میں بھی یہی سوچ ہے کہ ایم کیو ایم کو اگر کمزور کرنا ہے، الطاف حسین سے اگر آپ لوگ تنگ ہیں تو ایک متوازی جماعت اس کے سامنے کھڑا کرنے کی کوشش کی جائے. اگر آپ کراچی پولیس سے تنگ ہیں اور اس کے بارے میں کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تو ایک متوازی پولیسنگ فورس جو ہے وہ ان کے ساتھ لا کر کھڑی کر دی جائے. تو میرا خیال ہے سوچ ایک ہی جیسی ہے، تو جس سے ظاہر ہے کہ یہ پھر اس طرح کی جو کنسپیریسی تھیریز ہیں وہ بھی پیدا ہوتی ہیں کہ اگر یہ ایک ہی طرح کے تانے بانے جو ہیں وہ مل رہے ہیں ہر جگہ پہ جا کے، تو شاید ان کے پیچھے، اس سوچ کے پیچھے اتھارٹی یا ادارہ، کوئی ریاستی ادارہ، چاہے وہ فوج ہے، چاہے وہ کوئی انٹیلیجنس ایجنسی ہے، چاہے وہ وفاقی حکومت ہے، وہ بھی ایک ہی ہے. تو سوچ کی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں چیزوں میں کافی آپ کو مشابہت ملے گی، لیکن ظاہر ہے کہ ایک معاملہ جو ہے وہ ریاستی اختیارات کا ہے، اور وہ کس حد تک وہ اختیارات اپنے صوبوں میں ایکسٹینڈ کر سکتی ہے اگر اس کی صوبائی حکومت سے نہ بن رہ جائے. جبکہ دوسری چیز جو ہے وہ خالصتاً ایک سیاسی ڈیولپمنٹ ہے جس کو نیسیسریلی اور بھی بہت وقت لے گا چاہیے زور پکڑنے کے لیے. اور جاتے جاتے انتہائی مختصراً عامر صاحب، اب ہمارا ماضی اس بارے میں ہماری کیسے رہنمائی کرتا ہے؟ کوئی متوازی ادارہ یا متوازی سیاسی جماعت بنانے کی صورت میں کیا فائدہ ملا کرتا ہے؟ جی نہیں ملا کرتا. ہم نے اپنے ماضی سے اگر کچھ سیکھنا ہے تو واحد سبق ماضی کا یہ ہے کہ دھونس دھاندلی کے ذریعے آپ زبردستی کرنے کی کوشش نہ کریں. آپ اپنی سیاست کو وہ سپیس دیں اور وہ ماحول دیں جس میں وہ اپنے آپ کو، اپنی زندگی، اپنی سیاست جو ہے وہ خود جی سکے. تو پھر تو کوئی امکانات ہیں کہ کوئی بہتری کی طرف معاملہ جائے. لیکن اگر آپ اپنی سیاست کو اور اپنے اداروں کو اپنی مرضی کے مطابق موڑ توڑ کے اپنی مرضی کی ڈائریکشن میں لے جانا چاہیں گے، نہ کبھی ماضی میں اس کا اچھا نتیجہ نکلا ہے، نہ کبھی آگے نکل سکتا ہے. بہت شکریہ عامر احمد خان صاحب، سابق BBC پاکستان سینئر تجزیہ کار. یہ کہہ رہے تھے کہ چاہے کسی جماعت کے متوازی جماعت کھڑی کرنے کی کوشش ہو یا کوئی متوازی ادارہ بنانے کی کوشش ہو، آن گراؤنڈ اور در حقیقت ہم نے اس کو پاکستان کے تاریخی پس منظر میں کبھی ڈیلیور کرتے یا سود مند ہوتے نہیں دیکھا ہے. ایک وقت سے بریک کی جانب بڑھیں گے ناظرین، اس کے بعد آ کر بات ہوگی آج شب قدر میں ایک خودکش حملہ کیا گیا، انتہائی افسوسناک واقعہ جو کہ 17 افراد کی زندگی نکل گیا. کچھ اس پر بات ہوگی اس بریک کی. ویلکم بیک ناظرین. آج کا انتہائی افسوسناک واقعہ چارسدہ کی تحصیل شب قدر میں سیشن کورٹس کے داخلی دروازے پر ایک خودکش حملہ آور نے خود کو اڑا لیا جب اس کو ایک پولیس اہلکار نے روکنے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود یہ دہشت گردی کا واقعہ 17 لوگوں کی زندگی نکل گیا، جبکہ 30 سے زائد افراد اس دوران زخمی ہوئے ہیں. اس کے بعد اگر آپ رد عمل دیکھیں تو اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے اس کا جو ملبہ ہے، جو ذمہ داری ہے وہ ڈالی جا رہی ہے صوبائی حکومت کی نااہلی اور ناکامی پر. گو کہ ہمارے علم میں ہے کہ کالعدم جماعت، ایک دہشت گرد تنظیم جماعت الاحرار نے ایک خاص وجہ بتائی ہے اس حملے کی اور ذمہ داری قبول کی ہے، جبکہ دوسری جانب اب سے کچھ دیر قبل وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اولاً باچا خان یونیورسٹی پر اور اس کے بعد آج کا یہ حملہ، اس کے بعد صوبے میں صورتحال بہت تشویشناک ہو گئی ہے اور اس پر تفصیل سے انہوں نے وزارت داخلہ کو خط لکھا ہے. لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ آپریشن ضرب عصب سے دہشت گردی کم ہوئی ہے مگر بھتہ خوری میں اضافہ ہو گیا ہے. بنیادی سوال ناظرین، کیا آپریشن ضرب عصب میں ناکامی کے باوجود آج بھی خیبر پختونخوا ایک سافٹ ٹارگٹ ہے؟ اسی پر ہم بات کریں گے. اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں قومی وٹی کے آپ سربراہ ہیں اور سابق وفاقی وزیر داخلہ ہیں آفتاب احمد خان شیرپاؤ صاحب. شیرپاؤ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر جیسے میں نے بتایا، ایک باچا خان کا واقعہ اور آج یہ شب قدر میں ہونے والا واقعہ، کیا سمجھیں خیبر پختونخوا آج بھی ایک سافٹ ٹارگٹ ہے بحیثیت مجموعی؟ جی بالکل ہے، سافٹ ٹارگٹ تو ہے، اور اس پہ وہ توجہ نہیں دی جا رہی جو کہ دینی چاہیے. فوکس اس ایشو پہ، چاہے وہ نیشنل ایکشن پلان کے اس کے حوالے سے آپ دیکھیں یا صوبائی حکومت کو. چارسدہ تو بیسیکلی پہلے سے بہت خراب رہا ہے، اور خاص کر یہ شب قدر کا علاقہ چونکہ یہ اس کے ساتھ ایڈجوائننگ ہے ممند ایجنسی، تو یہ اس لحاظ سے تو بہت خراب ہے. اور یہاں پر واقعات بہت ہوتے رہتے ہیں، چاہے اسکولوں میں دھماکے اور ٹارگٹ کلنگ وغیرہ، یہ بہت زیادہ ہے. تو اس لحاظ سے اگر جب تک اس پہ توجہ صحیح دیں گے نہیں، فوکس نہیں ہوگا اور اس کے لیے کوئی عمل نہیں ہوگا، تو یہ صورتحال تو بڑی افسوسناک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ 1.5 مہینے میں 2 ایسے واقعات جو کہ بہت ہی سنگین واقعات تھے،
اور اس میں بھی خاص کر خواتین بھی کافی تعداد میں، کیونکہ وہ سول کوڈ بھی وہاں پر ہے تو فیملی کوڈ کے قطع کلامی، مگر صوبائی حکومت کیا لاہ عمل نہیں اپنا رہی؟ کہاں ناکام ہو رہی ہے؟ سیکیورٹی کافی نہیں ہے، انٹیلیجنس کا مسئلہ ہے، یا فاٹا کے ساتھ قریبی علاقہ ہے؟ یہ بنیادی مسئلہ ہے، لاہ عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں جی، وہ فاٹا کے ساتھ تو ہے، وہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں، سمجھتا ہوں کہ پشاور کے گرد و نواح جتنے بھی علاقے ہیں، پشاور کے مضافات، چارسدہ تو ٹوٹلی وہ ہے، کیونکہ یہ مامند ایجنسی کے ساتھ منسلک ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر آپ دیکھیں تو اس کی پولیس کی تعداد دیکھیں تو مردان میں 3500 ہیں، یہاں پر 1300 پولیس والے ہیں، تو انڈر سٹافڈ ہیں۔ پھر جو ایس ایچ اوز ہیں وہ بھی اس معیار کے نہیں ہیں جو کہ ہونے چاہیے، اور یہ بارہا میں کہہ چکا ہوں ان کو کہ یہ صورتحال صحیح نہیں ہے اس لحاظ سے۔ اور پھر دیکھیں، جب بھی یہ ایسے واقعہ ہو تو یہ پولیس والا جو نسیم اور امین تو جنہوں نے بڑے بہادری سے کام دیا، ورنہ یہ تو اس میں تو بہت زیادہ نقصان ہونا تھا اگر یہ اندر چلے جاتے۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اس نقطۂ نظر سے دیکھنا چاہیے کہ ضرب عضب سے تو ٹھیک ہے، فائدہ پہنچا ہے، لیکن اس کے ساتھ سائملٹینیسلی صوبائی حکومت نے اور وفاقی حکومت نے بھی اپنا ایک کردار ادا کرنا ہے۔ صرف فوج کے اس پہ یہ چھوڑنا کہ بھئی وہ سب کچھ کریں گے، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ صوبائی حکومت کے حوالے سے آپ کیا یہ اہلیت کا مسئلہ ہے یا صلاحیت کا مسئلہ ہے؟ دیکھیں جی، اس پہ تو میں جب چارسدہ یونیورسٹی کا واقعہ ہوا تو اس کے بعد تو یہاں پر تو خصوصی توجہ ان کی ساری توجہ اس پہ ہوگی کہ جی باؤنڈری وال وہ کر دیں، یہ چیزیں تو اس کا کوئی ٹھیک ہے اپنا ایک اثر ہے، لیکن یہ ان کو پتہ ہے کہ چارسدہ اس لحاظ سے بڑا رسک والا علاقہ ہے، بہت اس میں واقعات ہوئے ہیں، تو اس پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے تھی۔ اچھے افسر ہوتے اس کے اوپر آئی جی کی اور جتنے بھی عملہ ہے ڈی آئی جی وغیرہ اس کے اوپر زیادہ توجہ دیتے، وہ چیز فوکس اس لحاظ سے اس پہ نہیں دی گئی، جس کی وجہ سے ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ بہرحال فاٹا چونکہ صوبائی حکومت کے زیر انتظام نہیں ہے، فوج بھی کہتی ہے کہ جی جلد از جلد فاٹا اصلاحات کی جائیں، سو کے پی کے میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کا براہ راست تعلق فاٹا اصلاحات سے ہے؟ وہ ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ دیکھیے، فاٹا اصلاحات تو اپنی جگہ وہ ضروری ہے، اور یہ نیشنل ایکشن پلان کا بھی ایک حصہ ہے کہ فاٹا میں اصلاحات ہونی چاہیے، لیکن ہمیں تو اپنے جو صورتحال ہے اس کو تو بہتر کرنے کی، اس کے ساتھ کچھ ایریا ایسے ہے کہ ڈیفیکٹو ایریا ہے، ملکہ یہ مامند ایجنسی اور چارسدہ کے درمیان ڈیفیکٹو ایریا ہے، وہاں پر بھی کام کرنے کی، وہاں پر پوسٹ کا بنانا اور اس کے جو پولیس اسٹیشن ہے اس کو زیادہ مزید بہتر بنانا، یہ سب چیزیں اس کے اوپر، اور انٹیلیجنس شیئرنگ کا جو سلسلہ ہے اس کو مزید اگر بہتر کریں گے تو وہ میرا خیال ہے سب کے لیے بہتری ہوگی اس میں۔ تو شیرباز صاحب، بہرحال آج جو ذمہ داری ہے وہ کالعدم جماعت الاحرار نے قبول کی ہے، اور اس نے ایک بڑی خاص وجہ پن پوائنٹ کر کے بتائی ہے کہ ہم نے اس لیے حملہ کیا ہے۔ آپ ابھی فرما رہے تھے کہ صرف عسکری محاذ پر کام کر لینا کافی نہیں ہوگا، لیکن ہم کر تو رہے ہیں، ہم کامیابی کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں۔ سو کسی کالعدم تنظیم کی جانب سے اپنی مرضی کی ٹائمنگ پر حملہ کرنا، مرضی کی جگہ پر، تو اس کا مطلب ہے ان کی خدا نخواستہ صلاحیت تو بھی کم نہیں ہوئی ہے، پھر اس پہ تو ڈیمینش ہوئی ہے، لیکن وہ ہر ایک جگہ ری گروپ کر رہے ہیں، اس طرح سلیپرز بھی ہیں، اور وہ چیز آپ اگر وہ کرنا چاہیں تو یہ دیکھیں، یہ بھی ایک سافٹ ٹارگیٹ ہی تھا، جیسے ایک یونیورسٹی کا وہ ہے، ایسے یہ بھی سافٹ ٹارگیٹ تھا، پبلک میں دہشت پھیلانا، اور جو خاص وجوہات بنائے اس کے بعد تو خصوصی طور پر اس پہ زیادہ توجہ دینے کی ضرورت تھی۔ بالکل ٹھیک۔ جاتے جاتے ایک دفعہ پھر آج میڈیا اطلاعات تھیں کہ شاید اس دہشت گردی کے واقعے کی بھی پہلے سے وزارت داخلہ نے انٹیلیجنس دے رکھی تھی، یہی ہم نے باچا خان یونیورسٹی پر حملے کے بعد بھی دیکھا۔ تو آپ تو خود رہے ہیں وفاقی وزیر داخلہ، یہ ہمیشہ وزارت داخلہ کسی بڑے حملے کے بعد کیوں دعویٰ کرتی ہے کہ انٹیلیجنس دے دی گئی تھی؟ میرا خیال ہے کہ ایک تو کریڈیبل انٹیلیجنس اگر ہو
تو اس کو صرف یہ ایک خط کے ذریعے بھیجنا یہ بھی میں مناسب نہیں سمجھتا. اور اس کے ساتھ کولیبریشن جب یہاں پر یہ نیکٹا کا ایک وہ ہے ایک صورت میں ایک وہ ہے انسٹیٹیوشن ہے, وہ سی ٹی ڈی کو بتا سکتے ہیں, اور ان کے ساتھ یہ صرف کاغذی کارروائی کے تحت یہ نہیں ہو سکتا. اس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایفرٹس کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ وفاقی حکومت اگر نہیں کرے گی تو یہ سلسلہ اگر مزید بڑھے گا تو اس سے تو پورے ملک میں دہشت پھیلے گی اور مایوسی زیادہ آئے گی. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ. آفتاب احمد خان شیرپاؤ صاحب سابق وفاقی وزیر خلا ہم سے بات کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ صوبائی حکومت خیبر پختونخوا کی پرویز خٹک صاحب وزیر اعلیٰ ہیں جہاں کے, ان کو اس حوالے سے انتظامات بہتر کرنے کی خصوصاً سیکیورٹی انتظامات اشد ضرورت ہے. ایک مختصر بریک لیں گے ناظرین. ورلڈ T20 چیمپئن شپ کے لیے آج پاکستانی اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا ہے. کون ان ہوا ہے, کون آؤٹ اور کیوں, اس پر بات ہوگی اس بریک کے بعد. ناظرین, رواں ماہ بھارت میں ہونے والے T20 ورلڈ چیمپئن شپ کے لیے آج پی سی بی نے پاکستان کے 15 رکنی اسکواڈ کی منظوری دے دی ہے. ایک پریس ریلیز کے ذریعے اس فیصلے سے قوم کو آگاہ کیا گیا ہے, اور اس میں جو تبدیلی کی گئی ہے وہ بنیادی طور پر حیران کن طور پر ایشیا کپ کے لیے T20 اسکواڈ کا حصہ بننے والے خرم منظور کی صورت میں کی گئی ہے, جن کی جگہ اب احمد شہزاد کو شامل کر لیا گیا ہے, جن کو پہلے ہی خراب کارکردگی کے باعث ایشیا کپ کے اسکواڈ میں شامل نہیں کیا گیا تھا. اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو محمد نواز, انور علی اور محمد سمیع ہمیں اسکواڈ میں اپنی جگہ برقرار رکھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اور اگر آپ جائزہ لیں پاکستان کے اوپننگ پیئرز کا, اوپننگ صلاحیت کا پاکستانی کرکٹ ٹیم کی, تو صورتحال کچھ اس طرح کی بنتی ہے کہ خرم منظور, شرجیل خان اور محمد حفیظ, ان لوگوں نے مجموعی طور پر ایشیا کپ میں کل 94 رنز سکور کیے ہیں. سو اب جو تبدیلی کی گئی ہے بنیادی طور پر T20 چیمپئن شپ کے لیے, اب یہ غلط فیصلہ ہے سلیکٹرز کا یا خرم منظور کی صورت میں پہلے غلطی کی گئی تھی, یہ ایک بڑا بنیادی سوال ہے. ہم بات کریں گے. اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے سابق ٹیسٹ کرکٹر اور اوپننگ بلے باز عمران, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سو آپ کو کیا لگتا ہے, خرم منظور ناکام ہوئے, ان کی جگہ احمد شہزاد جن کو ڈراپ اس لیے کیا گیا تھا کہ وہ برا پرفارم کر رہے تھے واپس آ جاتے ہیں, خرم منظور غلطی تھے یا یہ غلطی کر رہی ہے سلیکشن کمیٹی؟ میں سمجھتا ہوں دونوں ہی طریقے غلط ہیں, کیونکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا. اول تو پہلے ہی ان کو احمد شہزاد کو ہی رکھنا چاہیے تھا, یا اس کے لیے کوئی ایسا آلٹرنیٹ نکالتے جو خود بہت اچھا فارم میں ہوتا, جو آپ کا پی ایس ایل کھیل رہا ہوتا. اب خرم منظور تو پی ایس ایل بھی نہیں کھیل رہے تھے, آپ کے پلان کا حصہ نہیں. سڈنلی سرپرائز بھی جو ہے وہ ٹیم میں آئے, ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. احمد شہزاد کیونکہ فلاپ ضرور ہو رہے تھے, لیکن کیا تھا کہ آپ کی پچھلے 2-3 سال کی انویسٹمنٹ ہے, اور ایسے موقع پہ آگے اسے نکالنا ہی نہیں چاہیے تھا. اس کو یہ ایشیا کپ میں دیتے تاکہ اسے کانفیڈنس آتا, وہ اچھی بری پرفارمنس وہاں دیتا, تو پھر آپ تھوڑا سا سوچ سکتے تھے کہ آپ غلطی کر رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ احمد شہزاد کا آنا ٹھیک ہے, کیونکہ ایک تو ایکسپیرینس بھی اور T20 اسپیشلسٹ بھی ہے. اگر فارم نہیں بھی ہوتی ہے پھر بھی اس میں ایسی صلاحیت ہے کہ وہ کسی وقت بھی کم بیک کر سکتا ہے. جو ینگسٹرز آتے ہیں, خرم منظور جیسے پلیئرز ہیں جو ابھی T20 کی ٹیکنیک اگر آپ دیکھیں تو اتنی اچھی نہیں ہے اس کی. احمد جو ہے وہ ڈومینیٹ اچھا کرتا ہے, اور وہ کھڑا بھی رہے اگر وہ, تو اس کا پریشر رہتا ہے دوسری ٹیم پہ, کیونکہ اسٹروک پلیئر ہے, کسی کو بھی میچ جتا سکتے ہیں. تو ایسے پلیئر ٹیم میں رہنا جو ہے وہ ایسے موقع پہ ضروری ہوتا ہے. لیکن عمران دیکھیے نا, آپ نے جو وائنڈ اپ کرنا ہوتا ہے نا, اگر آپ نکالنا ہوتا ہے تو پھر یہ ورلڈ کپ کے بعد, میگا ایونٹ کے بعد آپ چھانٹی کرتے ہیں ایسے پلیئروں کی جو نئی فارم میں ہے, جن کو ڈومیسٹک میں بھیجا یہ ایک تازہ انٹرویو ہے ہمارے چیف سلیکٹر ہارون رشید صاحب کا, جس میں یہ کہتے ہیں جی ہم نے آس پاس دیکھا, اب ہمیں اور کچھ نظر ہی نہیں آیا. خرم منظور ڈومیسٹک میں اچھا پرفارم کر رہے تھے, اور ہوتا بھی یہی ہے کہ کھلاڑی کو رکھ لیتے ہیں, اس سے پرفارم کر کے ثابت کرنا ہوتا ہے کہ میری سلیکشن ٹھیک ہے. سو یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں ہارون رشید صاحب, ایسا ہی ہوتی ہے سلیکشن؟ دیکھیں جی, ہارون رشید صاحب کی بات اگر آئے تو وہ پچھلے 40 سال سے بورڈ میں کام کر رہے ہیں, انہوں نے آج تک کوئی ڈیلیوری نہیں کیا. اول تو وہ اس جاب کے لیے ایلیجیبل ہی نہیں ہے, وہ اس جاب کے قائل ہی نہیں ہے, کیونکہ ایسے بندے کو ہونے نہیں چاہیے جو کبھی رزلٹ ہی نہیں دیتا. ٹھیک ہے, یہ ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. جو سلیکشن کمیٹی ایسی ہونی چاہیے جو بورڈ میں اس طرح سے ہر جگہ پہ کام نہ کیا ہو, جس میں کوئی فیوریزم نہ ہو, جو ڈرتا نہ ہو. ان میں بہت زیادہ ڈر ہے, ان میں بہت زیادہ جو ہے نا یہ دوسروں کی باتوں پہ بہت زیادہ چلتے ہیں کہ چیئرمین نے کہہ دیا تو یہ کر دینا ہے, کسی نے دوست نے کہہ دیا تو ٹیم میں ڈال دینا ہے. اپنے ایک گروپ بنائے ہوئے ہیں. یہ ایک ایسی جاب ہے جو پوری ایمانداری سے اور بے خوف ہو کے کرنی چاہیے. ہارون بھائی جو ہے وہ شروع سے ہی 150 سے 20 سال تو ہمیں ہو گئے دیکھتے ہوئے, آج تک کچھ ڈیلیوری نہیں کیا. ایسے بندے نے جو چلے جاتے ہیں, جب کسی کو نکال دیا جاتا ہے نا, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ
काम नहीं ठीक कर रहा। लेकिन इमरान देखिए निकाला जाता है, वो ये कहते हैं हमने पिछले साल शुएब मलिक को शामिल किया टीम में, एक जुआ खेला था और वो जुआ हमारा ठीक साबित हुआ। वो तो अपने फैसले को सपोर्ट कर रहे हैं अपने पिछले माजी के फैसले से। बिल्कुल इस तरह तो अगर आप सलमान बट की भी बात आ रही है, आसिफ की भी बात आ रही है, जब सलमान को खिला दिया तो इनको भी खिलाना चाहिए, ये भी उन्हीं के उसी में से। इस तरह तो आईसीसी ने बहुत सारे लोगों के नाम दिए थे, इस तरह तो फिर मेरा ख्याल है 4 बंदे टीम में नहीं आए अगर आईसीसी की रिपोर्ट पे चले तो इस तरह की सारी चीजें हैं जिनको तो बोर्ड जो है बहुत ज्यादा वीक होता जा रहा है। पाकिस्तान की क्रिकेट जो है ना वो तबाही की तरफ जा रही है। इसमें कोई आज से 2 साल पहले मैंने प्रेडिक्शन की थी और मैंने बिल्कुल सही प्रेडिक्शन की थी कि हमारे यही हालात रहे अगर हमने कंप्रोमाइज नहीं किया इन चीजों पे, अगर हमने ईगो प्लेयर्स को नहीं निकाला तो हमें बांग्लादेश भी मारेगा, हमें आयरलैंड भी मारेगा और आज बांग्लादेश ने भी मारना शुरू कर दिया। तो वी आर नो वेयर बेसिकली। जब तक इसका क्रैक डाउन नहीं होगा, पूरे क्रिकेट बोर्ड का, सिलेक्शन कमेटी का, सारों का ईमानदार लोग नहीं आएंगे तो पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो कभी भी नहीं बच सकती है। इसी तरह के फैसले नजर आएंगे, चाहे अहमद शहजाद को रखें या खुर्रम मंजूर को रखें, जिसको मर्जी रखें, लेकिन रखें ऐसे बंदे को, ऐसे मौके पे आके रखें, ऐसे मौके पे आगे मत रखें जहां पे ना समझ आए किसी को कि कौन क्या करेगा। अब टोटली प्रेशर अहमद शहजाद पे भी आ गया, वर्ल्ड कप आ गया, ना कुछ किया तो साल के लिए शायद फिर वो भी फारिग हो जाए, खुर्रम मंजूर फिर डोमेस्टिक में रन कर देगा। इसी तरह हम लोग भी कम बैक करते रहे। ये बड़ा अहम नुक्ता है इमरान आपका। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। इमरान कह रहे थे कि अहम और क्रूशल टूर्नामेंट से पहले इस सतह की, इस पैमाने की तब्दीली हरगिज सूदमंद साबित नहीं होती। बुनियादी तौर पर तकाजा कर रहे थे क्रिकेट बोर्ड के मामलात के हवाले से कड़े एहतसाब का। देखना होगा कि अब अहमद शहजाद के आने के बाद हमारा जो ओपनिंग बल्लेबाज हैं वो T20 चैंपियनशिप में कुछ कारनामा दिखा सकते हैं या नहीं। आज के प्रोग्राम से नाज़रीन इतना ही। कल आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। प्रोग्राम देखते हैं।